حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے اور ملت حنفیہ کے وہ پہلے امام ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہیں، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا مصداق ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا سپارہ کھولیں، تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اس مبارک آیت کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یقیناً آپ حضرات بلکہ ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل ان کو قرار دیا اس کی بنیادی وجہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ کہیں پر جان ہے، کہیں پر مال ہے، کہیں پر عزت کا معاملہ، کہیں پر قوم کا معاملہ، کہیں پر وطن کا معاملہ، لیکن تمام کی تمام آزمائشوں پر وہ 100% پورا اترے اور اللہ رب العالمین کو ان پر پیار آیا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ امام کا مطلب مقتدا، امام کا مطلب پیشوا، امام کا مطلب جس کے قول اور فعل کی نقل کی جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، آپ حضرات نے بیانات کے اندر سنا ہوگا۔ ان آزمائشوں میں سے ہر ایک آزمائش پچھلی آزمائش کے مقابلے میں بہت بڑی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر کے اندر لگ بھگ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہونے لگا، لگ بھگ عمر مبارک 13 سال 12 سال کے لگ بھگ ہوئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی جو پچھلی تمام آزمائشوں کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت تھی۔ اللہ کی شان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھلایا گیا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کا عمل دکھایا گیا۔ یہ نہیں دکھلایا اسماعیل ذبح ہو چکے ہیں، بلکہ یہ دکھلایا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک رات خواب آیا، دوسری رات خواب آیا، تیسری رات خواب آیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اللہ کی مرضی یہی ہوگی، کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے اور وہ بھی سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حوالے سے پچھلی آزمائشوں کی طرح اللہ میاں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اللہ میاں کے سامنے شکوہ شکایت کا اظہار نہیں کیا کہ خدایا یہ بچپن، یہ بڑھاپے کا سہارا ایک بچہ تو نے دیا اور اب تیری طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، بلکہ اللہ کا حکم جو ان کو سمجھ میں آیا حضرت والا کر گزرنے کو تیار ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل اللہ نے تب ہی بنایا کہ اللہ کا جو بھی حکم آیا اس موقع پر اسلمت لرب العالمین کا پروانہ یہ الفاظ حضرت ابراہیم کی زبان سے ادا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے تو تیار ہو گئے کہ بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، البتہ یہ سوچا اپنے بیٹے سے بھی مشورہ کر لیا جائے، بیٹے کو اپنے ارادے کے بارے میں بتلا دیا جائے۔ مقصد یہ نہیں تھا اگر بیٹا نہیں مانے گا تو میں رک جاؤں گا، مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ بیٹے کے سامنے یہ بات عرض کرنے سے کوئی اور فائدہ حاصل کرنا ہو، بلکہ مقصد صرف یہ تھا حضرت ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کی اولاد کے اندر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وہ جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے کے سامنے خواب بیان کیا کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر اس انداز سے دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم کا تھا، کوئی معمولی بیٹا تو نہیں تھا، وقت کا نبی تھا، آگے چل کر اللہ نے نبوت سے نوازنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی بھی تعریف بیان فرمائی۔
اور ان کی نسل سے اللہ نے نبی آخر الزمان کو پیدا کرنا تھا۔ اتنی ساری صفات کا حامل وہ بچہ اپنے والد کے جواب میں کہتا ہے، اے ابا حضور، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا حضور جو حکم آپ کو دیا گیا ہے نا، آپ وہ کام کر گزریے۔ جو حکم، ظاہر حکم اللہ نے دیا ہے تو حکم چلنا تو اللہ کا ہے، لہٰذا جو حکم دیا گیا ہے اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی کے ساتھ اس حکم کو پورا کر دیجئے۔ جہاں تک معاملہ میرا ہے کہ ظاہر اس حکم کو پورا کرنے میں دو بندوں کی ضرورت ہے، ایک ذبح کرنے والا ہوگا اور ایک ذبح ہونے والا ہوگا۔ جہاں تک میری بات ہے آپ گھبرائیے مت، میری بات ہے آپ گھبرائیے مت۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہ وقت آئے گا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ باپ تیار ہو گیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے پر، اور بیٹا تیار ہو گیا اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں روانہ ہوتے ہوئے مینا کے اندر جو جگہ ہے، ایک بہت بڑا میدان دو پہاڑوں کے بیچ میں، وہاں پر پہنچنے کے لیے جاتے ہیں۔ راستے میں شیطان آ کر بہکاتا ہے حضرت ابراہیم کو۔ اس کو معلوم نہیں تھا آگے ابراہیم ہے جو جبل استقامت ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، بہکانے کے لیے آیا بزرگ بن کر۔ ابراہیم کہاں کو؟ کہا کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کو۔ کہا ممکن ہے اللہ میاں نے خواب کے اندر جو آپ کو دکھلایا ہو، آپ اللہ میاں کی بات کو سمجھ نہ پائے ہوں، اللہ میاں کا اشارہ کسی اور طرف ہو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع پر اللہ اکبر کہا اور 7 مرتبہ کنکریاں ماری اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ آگے دوسرے موقع پر پھر یہ آیا، دوبارہ بہکانے لگا۔ ابراہیم ممکن ہے کہ آپ رب کی بات کا مفہوم نہ سمجھ پائے ہوں، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، اپنے بچوں کو ذبح کوئی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے پھر کہا کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ 7 کنکریاں ماری، پھر تیسری جگہ پر آیا اور دوبارہ بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم نے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا اور 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ شیطان مردود وہاں سے دفع ہو گیا۔ اب مینا کی وادی کے اندر پہنچ گئے، باپ تیار ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور بیٹا تیار ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں جب اللہ کے حکم کے سامنے تیار ہو گئے، چونکہ مقصد اللہ رب العالمین کا بچے کو ذبح کروانا نہیں تھا، مقصد تو ابراہیم کو آزمائش کے اندر مبتلا کرنا تھا، کہ وہ نتیجہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ دیکھو جسے ہم نے خلیل بنایا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس پر یہ بھی آزمائش آ گئی، اس آزمائش پر بھی پورا اترنے کو تیار ہو گئے۔ ذبح کی تیاری کی تکمیل یہاں تک کہ ذبح کا عمل شروع ہونے ہی والا تھا، کیونکہ مقصد ذبح نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے جنت سے بطور فدیہ کے جبرائیل امین کو مینڈا دے کر بھجوایا، وہ مینڈا آ گیا، حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو باپ بیٹے کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو یادگار کے طور پر زندہ رکھا۔ آج حاجی جاتے ہیں مینا کے میدان کے اندر اور وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں، یہ کنکر مارنا حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ مینا کے میدان کے اندر قربانی کرتے ہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنے بڑوں کی جو یادگار کو یاد رکھنے یا منانے کا حکم دیا، اس کے پیچھے شریعت مطہرہ نے اپنے بڑوں کے اعمال کو اور اقوال کو اپنانے کا پابند بنایا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں 10، 11، 12 جو 3 دن ہوتے ہیں، اس میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی در حقیقت ہمارے بڑے یعنی ملت حنفیہ کے پہلے امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما ہی الاضحیہ، قربانی کیا ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے اور اس یادگار کو یہ منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے مینڈا بھجوا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک قربانی کا عمل جانوروں کی صورت میں دنیا بھر کے اندر رائج ہے، اور مسلمان بھی قربانی کے لیے جانور ہی قربان کرتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی کا معاملہ چونکہ ایسا ہے کہ جانور سال بھر کے اندر ہمارا تعلق جانوروں سے نہیں رہتا، اور ہم میں سے ہر بندہ مویشیوں کا کام بھی نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر جب قربانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جانوروں کے اندر پائی جانے والی وہ خرابیاں کہ جن کی وجہ سے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوتی، ان خرابیوں کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے وہ عیوب بیان کیے جائیں گے، کون کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز ہے، اور کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جن کی قربانی جائز ہے اور جن کی قربانی جائز نہیں، ان کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ